السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسمبلی میں تلنگانہ مسودہ بل پر گرما گرم مباحث، وائی ایس آر کانگریس کے احتجاجی ارکان ایک دن کے لیے معطل۔ اسپیکر کے فارمیٹ پر بل ترامیم قبول کرنے سے تلنگانہ ارکان اسمبلی کا انکار، 9 ترمیمی تجاویز پیش۔ کونسل میں بھی تقسیم ریاست کے موضوع پر شور و غل، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ اردو یونیورسٹی کا تاسیسی لیکچر انگلش میں، کئی طلباء جلسے گاہ میں محو خواب۔ اور مسجد اقصی کے امام کا دورہ جامع نظامیہ، جامعہ کی خدمات کی ستائش۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کانگریس، تلگو دیشم، سی پی آئی، ٹی آر ایس اور بی جے پی سے تعلق رکھنے والے علیحدہ تلنگانہ کے حامی ارکان اسمبلی نے تلنگانہ بل میں 9 ترامیم کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے اسپیکر کے فارمیٹ کے مطابق بل میں ترمیم درج کرانے سے انکار کر دیا۔ تلنگانہ ایم ایل ایز نے جو ترمیمی تجاویز پیش کی ہیں ان میں سے شق نمبر 8 کو حذف کر کے گورنر کو مکمل اختیارات نہ دینا، دونوں ریاستوں کے لیے 3 مہینے کے اندر علیحدہ ہائی کورٹس قائم کرنا، مشترکہ دارالحکومت کی مدت کسی قیمت پر 10 سال سے نہ بڑھانا اور اس دوران کسی قانونی پیچیدگی کا پیدا نہ ہونا، وظائف کی تقسیم علاقائی خزانے سے ہونا، نئے کارپوریشنز اور کمپنیوں پر مکمل اختیار تلنگانہ حکومت کا ہونا، نئے تقررات کا مقامی سطح پر ہونا، علیحدگی کی صورت میں تلنگانہ کو جو برقی کی کمی ہوگی اس کی پابجائی مرکز کی جانب سے ہونا، اور یونیورسٹیز میں داخلوں کے سسٹم میں اشتراک 10 سال نہیں بلکہ صرف 5 سال رکھنا شامل ہے۔ ریاستی اسمبلی میں جمعرات کو تلنگانہ مسودہ بل پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ کارروائی کے دوران احتجاج کرنے والے وائی ایس آر کانگریس کے ارکان کو ایک دن کے لیے معطل کر دیا گیا۔ وائی ایس وجے لکشمی نے احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ چہارشنبے کے دن بھی اجلاس کا آغاز شور و غل کے ساتھ ہوا۔ اسپیکر نے برہم انداز میں ارکان کو مباحث میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ شور و غل کے دوران اسپیکر نے اپوزیشن کی تحریکات التوا کو مسترد کرنے کے بعد اجلاس کی کارروائی کو آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس کے دوبارہ آغاز پر اسپیکر نے وائی ایس آر سی پی ارکان کو اعتماد میں لینے کے لیے وائی ایس وجے لکشمی کو بات کرنے کا موقع دیا۔ وجے لکشمی نے کہا کہ آرٹیکل 3 کے مطابق مرکز کو اختیار ضرور ہے لیکن منمانی کرتے ہوئے تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کو جب اسمبلی میں متعارف کیا گیا اس وقت قائد ایوان اور قائد اپوزیشن دونوں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ مباحث کے بعد ووٹنگ ہوگی، اس پر انہیں شک ہے اور اس مطالبے پر ہم پر مباحث میں خلل پیدا کرنے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مباحث کے خلاف نہیں ہیں لیکن پہلے ووٹنگ ہونی چاہیے، جس پر اسپیکر اور وزیر فائنانس انمرام نارائن ریڈی نے کہا کہ مباحث سے پہلے ووٹنگ کا مطالبہ مناسب نہیں ہے، بل پر مباحث ہونے کے بعد ہی اس پر کوئی فیصلہ ہوگا۔ وزیر انمرام نارائن ریڈی نے کہا کہ یہ بل ہم نے تیار نہیں کیا ہے، لہٰذا اس پر پہلے ووٹنگ یا متحدہ آندھرا کی قرارداد پیش کرنے کا مطالبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنڈی کے آگے بیل چلتا ہے تبھی بنڈی چلتی ہے، لہٰذا پہلے مباحث ہونے کے بعد اسپیکر فیصلہ کریں گے جس کو قبول کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے رکن پی کیشو نے کہا کہ صدر تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو ایوان میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جذبات کو ایوان کے ذریعے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جگن موہن ریڈی کو دعوت دی کہ وہ متحدہ آندھرا پردیش کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے ساتھ مل جائیں۔ اس کے بعد شور و غل کی وجہ سے کارروائی کو آدھے گھنٹے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے دوبارہ آغاز پر وائی ایس آر سی پی کے ارکان کا احتجاج جاری رہا۔
متعدد اپیلوں کے باوجود بھی ارکان کے احتجاج کو دیکھتے ہوئے وزیر برائے امور مقننہ شیلجا ناتھ نے YSRCP کے 17 ارکان کو ایک دن کے لیے معطل کرنے کی قرارداد پیش کی، جس کو اسپیکر نے قبول کر لیا۔ بعد میں وزیر وی وسنت کمار نے اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد میں 90% سرمایہ کاری آندھرا والوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد چھوڑ دو کہنے سے آندھرا میں پیدا ہونے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آندھرا پردیش میں پیدا ہونے والوں کو کتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بڑی بڑی کمپنیاں قائم کی گئیں۔ HMDA کے طرز پر ترقی دینے کے لیے سیما آندھرا کے لیے 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ مباحث کے دوران پی رگھوناتھ ریڈی نے جب یہ ریمارک کیا کہ راہل گاندھی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ریاست کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تو کانگریس کے ارکان نے احتجاج شروع کر دیا اور کافی دیر تک شور و غل جاری رہا، جس کی وجہ سے کارروائی کو 10 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس کے آغاز پر ریاستی وزیر جانا ریڈی نے دونوں علاقوں کے ارکان سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ اس سے پہلے ریاستی وزیر کے مرلی نے ایوان میں راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کے خلاف ریمارکس کو نامناسب قرار دیا۔ جانا ریڈی نے کہا کہ ایوان میں دونوں علاقوں کے عوام کے نظریات کو پیش کرنا چاہیے۔ انہوں نے سونیا گاندھی کے خلاف کیے گئے ریمارکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا اور اسپیکر سے اسے ریکارڈ سے حذف کرنے کا بھی درخواست کی۔ تیلگو دیشم کے پی کیشو نے کہا کہ سیماندھرا عوام کے نظریات اور جذبات سے ایوان سے واقف کرانا تمام کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے پی رگھوناتھ ریڈی کے ریمارکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جذبات شخصی نہیں بلکہ سیما آندھرا عوام کے نظریات ہیں۔ تیلگو دیشم ارکان کے ریمارکس پر کانگریس ارکان نے پوڈیم تک جا کر احتجاج کیا، جبکہ تیلگو دیشم ارکان سونیا گاندھی ڈان ڈان کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس پر ڈپٹی اسپیکر نے 10 منٹ تک اجلاس کی کارروائی کو پھر ملتوی کر دیا۔ بعد میں جی وینکٹ رمنا نے بل پر مباحث کے لیے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر این منوہر سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کا UPA حکومت کا فیصلہ تاریخی ہے اور اس فیصلے کو لینے سے پہلے حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا تھا۔ تیلگو دیشم کی جانب سے سونیا گاندھی کو بار بار تنقیدوں کا نشانہ بنانے پر انہوں نے کہا کہ 2008 میں تیلگو دیشم نے کیوں مکتوب لکھا تھا اور پارٹی کے منشور میں تلنگانہ کا ذکر کیوں کیا گیا تھا، اور آج سونیا گاندھی کو ریاست کی تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے، جس پر تیلگو دیشم کے ای دیاکر راؤ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو شرم آنی چاہیے جو اپنی پارٹی کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر کو نشانہ بنانے سے پہلے انہیں اپنے لیڈر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ای دیاکر راؤ نے اپنی تقریر کے دوران TRS کو بھی نشانہ بنایا، جس پر TRS ارکان نے جوابی ریمارکس شروع کر دیے اور پھر ایوان میں شور و غل شروع ہو گیا، جس کے بعد کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایوان سے معطلی کے خلاف اسمبلی کی گیٹ نمبر 1 کے پاس YSR کانگریس کے ارکان اسمبلی نے احتجاج کیا۔ بعد میں پولیس نے احتجاجی ارکان کو گرفتار کرتے ہوئے گوشہ محل پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر YSR کانگریس کے ارکان اسمبلی اور پولیس کے درمیان دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے۔ ارکان نے حکومت اور پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی۔ بعد میں YSR کانگریس کے ارکان نے فلور لیڈر YS وجے لکشمی کی قیادت میں گوشہ محل اسٹیڈیم میں بھی دھرنا دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ کرن کمار ریڈی اور چندر بابو نائیڈو کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ YSR کانگریس پارٹی ارکان کی گرفتاری کے مسئلے پر ایوان میں تیلگو دیشم کے رکن ٹی نریندر نے کہا کہ حکومت ارکان کے خلاف جانبدارانہ کارروائی کر رہی ہے اور اسپیکر کو اس پر مداخلت کرنی چاہیے۔ ریاستی وزیر آنم رام نائرن ریڈی نے اس موقع پر مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ YSR کانگریس کے ارکان کی گرفتاری کا اسمبلی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ معطلی کے بعد YSR کانگریس کے ارکان اپنے فلور لیڈر کے ہمراہ رویندر بھارتی جنکشن پر احتجاج کرتے ہوئے ٹریفک میں خلل پیدا کر رہے تھے، اس لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، جس پر قائد اپوزیشن چندر بابو نائیڈو نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر فائنانس عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔
وائی ایس آر کانگریس کے ارکان معطلی کے بعد جب میڈیا سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو انہیں روکا گیا اور پھر گرفتار کیا گیا۔ وائی ایس آر کانگریس کے رکن اسمبلی بی کروناکر ریڈی نے کہا ہے کہ پارٹی کی فلور لیڈر وجے لکشمی نے ایوان میں واضح کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی ریاست کی تقسیم کی مخالف ہے۔ میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کا یہی موقف ہے کہ تلنگانہ مسودہ بل پر پہلے ووٹنگ ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی مباحث کرائے جائیں۔ تلگو دیشم کے رکن پی کیشو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کروناکر ریڈی نے کہا کہ پہلے پی کیشو کا بھی یہی موقف تھا، لیکن اب انہوں نے اپنا موقف بدل دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی وضاحت انہیں کرنی ہوگی۔ ادھر قانون ساز کونسل میں بھی ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر مباحث کے دوران شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے مناظر دیکھے گئے۔ اجلاس کے آغاز پر صدر نشین چکرا پانی نے مباحث کے لیے ارکان کو دعوت دی۔ تلگو دیشم کے رکن وائی راماکرشنڈو نے کہا کہ ان کی پارٹی کو مباحث پر اعتراض نہیں ہے، لیکن حکومت کے پاس تلنگانہ مسودہ بل سے متعلق جو تفصیلات ہیں اسے فراہم کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام تفصیلات حاصل ہونے کے بعد ہی مباحث کا آغاز ہوگا۔ وائی ایس آر کانگریس کے ارکان نے بل کے اندر کی تفصیلات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب ریاستی وزیر شیلا جنات نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ریمارک کیا کہ وائی ایس آر کانگریس متحدہ ریاست نہیں چاہتی، اس لیے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو وائی ایس آر کانگریس کے ارکان نے احتجاج شروع کر دیا۔ شیلا جنات نے شور و غل کے دوران اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کو چاہیے کہ وہ ریاست آندھرا پردیش کو دھوکہ نہ دے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کے پاس موجود تفصیلات فراہم کرنے میں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شیلا جنات کی تقریر کے دوران وائی ایس آر کانگریس کے ارکان کا احتجاج شدت اختیار کر گیا، جس کی وجہ سے اجلاس کی کارروائی کو صدر نشین چکرا پانی نے آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس کے دوبارہ آغاز پر ریاستی وزیر سی رام چندریا نے مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ انہیں دستور کے خلاف لیے گئے فیصلے پر سوال کرنے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہی نہیں بلکہ ریاست کے عوام کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ رام چندریا کے اس ریمارک پر تلنگانہ ارکان نے شدید احتجاج شروع کر دیا۔ مسلسل شور و غل کی وجہ سے صدر نشین نے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا۔ تلنگانہ بل پر مباحث کے دوران وزیر وی وسنت کمار کی جانب سے بل کی مخالفت کے دوران ہم لفظ کے استعمال پر وزیر آئی ٹی پونالا لکشمیا نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ بل پر ارکان کو اپنی شخصی رائے دینی ہے اور وسنت کمار کو ہم بولنے کی وہ مخالفت کرتے ہیں، انہیں میں کہتے ہوئے بات کہنی چاہیے، اپنے اظہار خیال میں دوسروں کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ پونالا لکشمیا نے اسپیکر سے درخواست کی کہ جہاں بھی وسنت کمار نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے اسے حذف کر دیا جائے۔ تلگو دیشم رکن اسمبلی ڈی نریندر نے کہا ہے کہ اگر وائی ایس آر کانگریس متحدہ ریاست کے لیے واقعی سنجیدہ ہے اور تلنگانہ بل کو ناکام بنانا چاہتی ہے تو اسے تلگو دیشم کے سیما آندھرا ارکان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نریندر نے کہا کہ دلی میں جا کر احتجاج کرنے کے بجائے جگن موہن ریڈی گلی میں شور مچا رہے ہیں، جس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے سیلف امپلائمنٹ کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ مختلف ہنر اور فنون کی تربیت نوجوانوں کو فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ خود روزگار حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں ریڈ ہلز میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں نوجوانوں کا رجسٹریشن کیا گیا۔ اس پروگرام میں کارپوریٹر زہرا بیگم اور اسپورٹس ڈائریکٹر جی ایچ ایم سی پریم راج نے شرکت کی۔ ولیج ریونیو اسسٹنٹ ایسوسی ایشن نے یو آر اے کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر دھرنا دیا۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے بتایا کہ یو آر اے کے زیر التوا مسائل کی یکسوئی کا 10 ماہ قبل حکومت نے تیقن دیا تھا، لیکن اب تک اس پر عمل آوری نہیں کی گئی۔ یو آر اے کی ایسوسی ایشن نے تنخواہوں میں اضافے کا فوری جیو جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ جلیگنم پروجیکٹس میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ وفد جے اے سی نے سی بی آئی کے جوائنٹ ڈائریکٹر کو ایک یادداشت پیش کی۔ جے اے سی کے نمائندوں نے کہا کہ جلیگنم پروجیکٹس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں اور دھاندلیاں ہوئی ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ نمائندوں نے سی بی آئی سے تمام پروجیکٹس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام اردو زبان کے فروغ اور اس کے تحفظ کے مقصد سے کیا گیا، لیکن اسی یونیورسٹی کے پروگرامز میں اردو زبان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر سے لے کر پروگراموں میں شرکت کرنے والے مہمانوں تک سبھی اردو میں تقریر کرنے کو شاید معیوب سمجھ رہے ہیں۔ جمعرات کے دن یونیورسٹی کا یوم تاسیس منایا گیا۔ تاسیسی لیکچر نے شولاپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر این مالدار نے دیا، جبکہ سابق کارگزار چیف جسٹس آندھرا پردیش جسٹس بی پرکاش راؤ مہمان خصوصی تھے۔ مہمانوں کو چھوڑیے، خود اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمد میاں اور دوسرے مقررین نے انگریزی میں تقریریں کیں، یہاں تک کہ اردو یونیورسٹی کا تاسیسی لیکچر بھی انگریزی میں دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض سامعین، جس میں سے بیشتر اردو کے طلباء تھے، سوتے اور اونگتے نظر آئے۔ یہ ہے اردو کے ساتھ اردو والوں کا رویہ۔ درد جگر کی کس سے شکایت کروں صفی، جو تھا میرے نصیب کا سہنا پڑا مجھے۔ What we are discussing against history, but at the same time remember that the intelligence and knowledge what they have got is in no way less than any cosmopolitan or metro cities. You can take the student from Delhi, Chennai or Bombay. He can have the same competence. Any student dies. There are all students here. They are sitting and listening. But if I ask somebody, are you being followed by this Maulana Azad National Urdu University as the leader of the thing? The outcome of the sacrifice, get the dreams of the students and then implement them with the help of our non-teaching staff, officers and the teaching faculty. What is the important thing? بھولک ڈویژن کے رکن بلدیہ محمد واجد حسین نے کمشنر جی ایچ ایم سی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرکاری اسکیم بنگارو تلی کی درخواستیں اردو اور انگریزی میں فراہم کریں۔ 4TV سے بات کرتے انہوں نے بتایا کہ صرف تیلگو زبان میں فارمز جاری کرنے سے بعض ہندی اور اردو داں طبقے کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ حکومت اسے اردو اور انگریزی زبان میں جاری کرے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں کمشنر بلدیہ کو ایک مکتوب بھی حوالے کیا۔ مسجد اقصی فلسطین کے امام شیخ العباسی نے جامع نظامیہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں مسجد اقصی کی فضیلت اور عظمت بیان کی۔ شیخ العباسی نے کہا کہ مسجد اقصی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ مسجد اقصی کے امام نے بتایا کہ اللہ کے اس گھر پر دشمنان اسلام ناپاک نظریں ڈال رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے تمام عالم اسلام کو دعا کرنی چاہیے۔ شیخ العباسی نے بتایا کہ جامع نظامیہ آ کر انہیں روحانی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے جامعہ کی خدمات کی ستائش کی۔ اس موقع پر امیر جامع نظامیہ مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری، شیخ الجامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا سید محمد صدیق حسینی، مولانا محمد خواجہ شریف، مولانا مفتی عظیم الدین، دیگر شیوخ و اساتذہ جامعہ کے علاوہ علماء اور طلباء نے مہمان عالم دین کا خیر مقدم کیا۔ آروگیہ شری اسکیم کے تحت یاقوت پورہ کے علاقے رام چندر نگر میں ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے افتتاح کیا۔ مختلف امراض کے ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور ان میں دوائیں بھی مفت تقسیم کیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممتاز احمد خان نے بتایا کہ مقامی عوام نے کثیر تعداد میں اس کیمپ سے استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرکاری اسکیموں سے عوام کو فائدہ پہنچانے کی تمام ممکنہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ اس کیمپ کے اندر مختلف دواخانوں کے ڈاکٹر، جس میں پیڈیاٹرکس، کارڈیالوجی، جنرل ہاسپٹل اور دوسرے دواخانوں کے ڈاکٹرز اس کیمپ میں کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہر تھوڑے وقفے سے حلقہ یاقوت پورے کے اندر اس قسم کے کیمپس منعقد کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ علاقہ کافی پسماندہ علاقہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریٹمنٹ آج کل کافی مہنگا ہو چکا ہے۔ اس قسم کا کیمپ منعقد کرنے کی وجہ سے مقامی لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ
اس قسم کے جو بھی گورنمنٹ کے کیمپس اور جو بھی دیگر اسکیمات منعقد کیے جاتے ہیں اس سے پورا استفادہ حاصل کیجیے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں تھوڑے وقفے سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو بھی آپ کے دیگر مسائل ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پوری رات اور دن جدوجہد کر رہی ہے۔ اور آج الحمدللہ میں اور ہمارے کارپوریٹر اور ابتدائی کے صدور و معتمدین رات اور دن آپ کے درمیان میں سرگرم ہیں۔ پھر ایک بار میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی آپ کے تکالیف ہیں، آپ ہم تک رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے پوری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مجلسی رکن بلدیہ محسنہ پروین نے تاج نگر وجے نگر کالونی میں 8 لاکھ روپے کی لاگت سے سیوریج لائن کے کاموں کا افتتاح کیا۔ چند دن قبل صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اس علاقے کا پیدل دورہ کیا تھا۔ مقامی افراد نے 8 انچ کی جگہ 12 انچ کی سیوریج لائن بچھانے کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی۔ 12 انچ کی لائن کے کاموں کا آغاز عمل میں آیا۔ حلقہ راجندر نگر کے اتاپور میں رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نمائندگی پر کیے گئے ترقیاتی کاموں پر مقامی نوجوانوں نے بیرسٹر اویسی کا شکریہ ادا کیا۔ ارشد شریف کی قیادت میں نوجوانوں کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر رکن اسمبلی وراثت رسول خان اور میئر محمد ماجد حسین سے ملاقات کی اور ان کی گلپوشی کی۔ وفد نے بتایا کہ بیرسٹر اویسی کی نمائندگی پر اتاپور میں غیر معمولی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جس سے مقامی عوام کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی ہوئی ہے۔ اس موقع پر کارپوریٹر ایم عزیز بھی موجود تھے۔ فلک نما انجن بولی کے علاقے میں واقع ایک منی ٹرانسفر کے دفتر میں 2 موٹر سائیکل سوار داخل ہوئے اور خنجر کی نوک پر 2000 روپے کی رقم لوٹ لی۔ دفتر کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی چیخ و پکار پر دونوں موٹر سائیکل سوار انہیں زخمی کر کے فرار ہو گئے۔ اس گہما گہمی میں وہ اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر چلے گئے۔ اے سی پی فلک نما انسپیکٹر مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور ادارے کے زخمی مالک کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا۔ کلثوم پورہ پولیس نے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے والے ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 5 مسروقہ موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ پنی پورہ کے رہنے والے واجد کو گاڑیوں کی تلاشی کے دوران حراست میں لیا گیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران واجد نے بتایا کہ اس نے کلثوم پورہ پولیس اسٹیشن حدود سے ان گاڑیوں کا سرقہ کیا تھا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ اسمبلی میں تلنگانہ مسودہ بل پر گرما گرم مباحث۔ وائی ایس آر کانگریس کے احتجاجی ارکان 1 دن کے لیے معطل۔ اسپیکر کے فارمیٹ پر بل ترامیم قبول کرنے سے تلنگانہ ارکان اسمبلی کا انکار۔ 9 ترمیمی تجاویز پیش۔ کونسل میں بھی تقسیم ریاست کے موضوع پر شور و غل۔ کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی۔ اردو یونیورسٹی کا تاسیسی لیکچر انگلش میں، کئی طلباء جلسے گاہ میں محو خواب۔ اور مسجد اقصی کے امام کا دورہ جامع نظامیہ، جامعہ کی خدمات کی ستائش۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔